اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امہات المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تیسری امت المؤمنین ہیں۔ نام و نسب۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام عائشہ صدیقہ اور حمیرہ لقب تھا۔ ام عبداللہ کنیت تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ماں کا نام زینب تھا۔ ام رومان کنیت تھی اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بعثت کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئیں۔ صدیق اکبر کا کاشانہ وہ برج سعادت تھا جہاں خورشید اسلام کی شعاعیں سب سے پہلے آئیں۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اسلام کی ان برگزیدہ شخصیتوں میں سے ہیں جن کے کانوں نے کبھی کفر و شرک کی آواز نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وائل کی بیوی نے دودھ پلایا اور وائل کی کنیت ابو الفقیعس تھی۔ وائل کے بھائی افلح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی چچا کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہ ان کے سامنے آتی تھیں۔ رضاعی بھائی بھی کبھی کبھی ملنے آیا کرتا تھا۔ نکاح۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ کو حاصل ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنواری بیوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب ہوئی تھیں، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد خولہ رضی اللہ عنہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے کہا اور انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا تو چونکہ یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی تھی، بولے کہ جبیر بن معطم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن معطم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کے گھر میں گئیں تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خولہ کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد کر دیا۔ 500 درہم مہر قرار پایا۔ 10 نبی کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 6 برس کی تھی۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھا۔ عطیہ رضی اللہ عنہا اس کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں، ان کی آنا آئی اور ان کو لے گئیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ نکاح کے بعد مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام 3 سال تک رہا۔ 13 نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور اہل و عیال کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ کر آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عریقط کو بھیجا کہ ام رومان رضی اللہ عنہ، اسماء رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ کو لے آئیں۔ مدینہ میں آ کر عائشہ رضی اللہ عنہ سخت بخار میں مبتلا ہوئیں۔ اشداد مرض سے سر کے بال جھڑ گئے۔ صحت ہوئی تو ام رومان کو رسم عروسی ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ام رومان نے آواز دی۔ ان کو اس واقعے کی خبر تک نہ تھی۔ ماں کے پاس آئیں، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئیں۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔ یہ گھر میں داخل ہوئی تو سب نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم ادا کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح سے عرب کے بعض بیہودہ خیالات میں اصلاح ہوئی۔ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر خولہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ظاہر کیا۔
تو انہوں نے حیرت سے کہا کہ کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھتیجی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتی اخ فی الاسلام، تم تو صرف مذہبی بھائی ہو، انت اخ فی الاسلام، تم تو صرف مذہبی بھائی ہو۔ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ زمانہ قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئیں۔ عام حالات غزوات میں سے صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے عائشہ اور ام سلیم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ مشک بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ غزوہ مستلق میں 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھیں۔ واپسی میں ان کا ہار کہیں گر گیا، پورے قافلوں کو اترنا پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی اور تیمم کی آیات نازل ہوئیں۔ اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہوئے۔ اسید بن حضیر نے کہا، اے آل ابو بکر رضی اللہ عنہم، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ اسی لڑائی میں واقعہ افق پیش آیا، یعنی منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعے کو نہایت تفصیل سے نقل کیا گیا ہے، لیکن جس واقعے کی نسبت قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بالکل افطرا ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ لکھنے کے چنداں ضرورت نہیں ہے۔ 9 ہجری میں تحریم اور اعلاء و تخییر کا واقعہ پیش آیا اور واقعہ تحریم کی تفصیل حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے حالات میں آئے گی۔ البتہ واقعہ اعلاء کی تفصیل اس مقام پر کی جاتی ہے۔ واقعہ اعلاء کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہدانہ زندگی بسر فرما رہے تھے۔ دو مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن فاقے ہوتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کو شرف صحبت کی برکت سے تمام ابنائے جنس سے ممتاز ہو گئی تھی، تاہم بشریت بالکل معدوم نہیں ہو سکی تھی۔ خصوصاً وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا کہ اس کو ادنیٰ حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا تقاضا تھا کہ ان کو صبر و قناعت کا جام لینا چاہیے تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدمت نبی میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں اور توسیع نفقہ کا تقاضا ہے۔ دونوں اپنی صاحبزادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زائد مصارف کی تکلیف نہ دیں گی۔ دیگر ازواج اپنے مطالبے پر قائم رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکون خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ نے عہد فرمایا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات سے نہ ملیں گے۔ اتفاق یہ کہ اسی زمانے میں آپ گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا۔ آپ نے بالا خانے پر تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کے قرینے سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے ازواج کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ جب اعلاء کی مدت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانے سے اترے اور سب سے پہلے عائشہ کے پاس تشریف لے گئے۔ وہ ایک دن گنتی تھی، بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے 1 مہینے کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا، مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت تحریر نازل ہوئی۔ اس آیت کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات کو مطلع فرما دیں کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تم کو رخصتی دے دوں، رخصتی کے جوڑے دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں۔ اگر تم خدا اور رسول اور ابدی راحت کی طلبگار ہو تو خدا نے نیکوکاروں کے لیے بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان تمام معاملات میں پیش تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا، میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ اور رسول کو لیتی ہوں۔ تمام ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ ربیع الاول 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی۔
13 دن علیل رہے، جن میں 8 دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں اقامت فرمائی۔ خلق عمیم کی بنا پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم سے صاف طور پر اجازت نہیں طلب کی، بلکہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر رہوں۔ دوسرا دن دوشنبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ نے مرضی اختص سمجھ کر عرض کی کہ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ ضعف اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہم دونوں بازو تھام کر بمشکل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں لائے۔ وفات سے 5 روز پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ اشرفیاں تھیں۔ دریافت فرمائے، عائشہ رضی اللہ عنہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ جس دن وفات ہوئی یعنی دوشنبہ کے روز بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن دن جیسے جیسے چڑھتا جاتا تھا آپ پر غشی طاری ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ خواہ موت کو قبول کریں یا حیات دنیا کو ترجیح دیں یا آخرت کو۔ اس حالت میں اکثر آپ کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوتے رہے، مع الذین انعم اللہ علیہم، اور کبھی یہ فرماتے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ وہ سمجھ گئیں کہ اب صرف رفاقت الہی مطلوب ہے۔ وفات سے ذرا پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس سینے پر سر ٹیک کر لیٹے تھے۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک کی طرف نظر جما کر دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے سمجھی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فخریہ کہا کرتی تھی کہ تمام بیویوں میں مجھے کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخر وقت میں بھی میرا جھوٹا آپ نے منہ میں لگایا۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کو سنبھالے بیٹھی تھی کہ دفعتاً بدن کا بوجھ معلوم ہوا۔ دیکھا تو آنکھیں پھٹ کر چھت سے لگ گئیں اور روح پاک عالم اقدس میں پرواز کر گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے سر اقدس تکیہ پر رکھا اور رونے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ابواب مناقب کا سب سے زرعی باب یہ ہے کہ ان کے حجرے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر بنائی گئی، اور نعش مبارک اسی حجرے کے ایک گوشے میں سپرد خاک کی گئی۔ چونکہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے لیے خدا نے دوسری شادی ممنوع قرار دی تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے 48 سال بیوگی کی حالت میں بسر کیے۔ اس زمانے میں ان کی زندگی کا مقصد وحید قرآن و حدیث کی تعلیم تھا، جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات 2 برس بعد 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتقال فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 2 برس بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انتقال کیا، اور یہ 13 ہجری تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے یہ سایہ شفقت بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے حضرت عائشہ کی جس قدر دل جوئی کی وہ خود اس کی اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ابن خطاب نے رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام ازواج مطہرات کے لیے 10 ہزار سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 12,000 تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے واقعہ شہادت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکہ میں مقیم تھی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے مدینہ سے جا کر ان کو واقعات سے آگاہ کیا تو دعوت اصلاح کے لیے بصرہ گئیں، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ پیش آئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ جمل اونٹ کو کہتے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹ پر سوار تھی، اور اس مرکے میں بڑی اہمیت حاصل کی تھی، اس لیے یہ جنگ بھی اسی نسبت سے مشہور ہوئی۔ یہ جنگ اگرچہ بالکل اتفاق کے طور پر
پیش آ گئی تھی، اتفاقی طور پر پیش آ گئی تھی، تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ہمیشہ افسوس رہا۔ بخاری میں ہے کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی، مجھے روضہ نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ بقیہ میں ازواج کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ میں نے آپ کے بعد ایک جرم کیا ہے۔ ابن اسد میں ہے کہ وہ جب یہ آیت پڑھتی تھیں وَقُرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، تو اس قدر روتی تھی کہ آنچل تر ہو جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ 18 برس اور زندہ رہیں اور یہ تمام زمانہ سکون اور خاموشی سے گزرا۔ وفات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ خلافت تھا کہ رمضان 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے رحلت فرمائی۔ اس وقت 67 سال کا سن تھا اور وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت مدفون ہوئیں۔ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ابی عتیق رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے قبر میں اتارا، اور اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اولاد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابن العربی نے لکھا ہے کہ اس کا ایک تمام بچے ساقط ہوئے تھے، اس کا ایک نام عبداللہ تھا اور اسی کے نام پر انہوں نے کنیت رکھی تھی، لیکن یہ قطعاً غلط ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کنیت عبداللہ ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے تعلق سے تھی، جن کو انہوں نے متبنہ بنایا تھا۔ حلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خوش رو اور صاحب جمال تھیں، رنگ سرخ اور سفید تھا۔ فضل و کمال علمی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو نہ صرف عورتوں پر، نہ صرف دوسری امہات المومنین پر، نہ صرف خاص صحابیوں پر بلکہ چند تمام صحابہ پر فوقیت حاصل تھی۔ جامع ترمذی میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی تھی جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ملی ہوں۔ امام ظاہری جو سرخیل تابعین سے تھے فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھیں، بڑے بڑے اکابر ان سے پوچھا کرتے تھے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، قرآن، فرائض، حلال حرام، فقہ، شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کا علم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں تھا۔ امام ظاہری کی ایک شہادت ہے، تمام مردوں کا اور امہات المومنین کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم وسیع تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار مجتہدین صحابہ میں ہوتا ہے اور اس حیثیت سے وہ اس قدر بلند ہیں کہ بے تکلف ان کا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ لیا جا سکتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتوے دیتی تھیں، اور اکابر صحابہ پر انہوں نے جو دقیق اعتراضات کیے ان کو علامہ سیوطی نے ایک رسالہ میں جمع کر دیا ہے۔ اس رسالہ کا نام عین الاصابہ فی مستدرکتہ عائشہ علی الصحابہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ مکثرین صحابہ میں داخل ہیں، ان سے 2210 حدیثیں مروی ہیں، جن میں 174 حدیثوں پر شیخین نے اتفاق کیا ہے۔ امام بخاری نے منفرد ان سے 54 حدیثیں روایت کی ہیں، 68 حدیثوں میں امام مسلم منفرد ہیں۔ بعض لوگوں کا قول ہے کہ احکام شرعیہ میں سے 1/4 ان سے منقول ہے۔ علم کلام کے متعدد مسائل ان کی زبان سے ادا ہوئے، چنانچہ رؤیت باری، علم غیب، عصمت انبیاء، معراج، ترتیب خلافت اور سماع موتیٰ وغیرہ کے متعلق انہوں نے جو خیالات ظاہر کیے ہیں، انصاف یہ ہے کہ ان میں ان کی دقت نظر کاملہ بھاری تھی۔ علم الاسرار الدین کے متعلق بھی ان سے بہت سے مسائل مروی ہیں، چنانچہ قرآن مجید کی ترتیب، نزول، مدینہ میں کامیابی، اسلام کے اسباب، غسل جمعہ، نماز قصر کی علت، صوم عاشوراء کا سبب، حج کی حقیقت،
اور ہجرت کے معنی کے انہوں نے خاص تشریحیں کی ہیں۔ طب کے متعلق وہی عام معلومات تھیں جو گھر کی عورتوں کو عام طور پر ہوتی ہیں، البتہ تاریخ عرب میں وہ اپنا جواب نہیں رکھتی تھی۔ عرب جاہلیت کے حالات، ان کے رسم و رواج، ان کے انصاب اور ان کی طرز معاشرت کے متعلق انہوں نے بعض ایسی باتیں بیان کی ہیں جو دوسری جگہ نہیں مل سکتی۔ اسلامی تاریخ کے متعلق بھی بعض اہم واقعات ان سے منقول ہیں، مثلاً آغاز وحی کی کیفیت، ہجرت کے واقعات، واقعہ افق، نزول قرآن اور اس کی ترتیب، نماز کی صورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الموت کے حالات، غزوہ بدر، احد، خندق، قریظہ کے واقعات، غزوہ ذات الرقاق میں نماز خوف کی کیفیت، فتح مکہ میں عورتوں کی بیعت، حجۃ الوداع کی ضروری حالات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات، خلافت صدیقی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کا دعویٰ میراث، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ملال خاطر، اور پھر بیعت کے تمام مفصل حالات انہی کے ذریعے سے معلوم ہوئے ہیں۔ ادبی حیثیت سے وہ نہایت شیریں کلام اور فصیح اللسان تھیں۔ ترمذی میں موسیٰ ابن طلحہ کا یہ قول نقل ہے، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو فصیح اللسان نہیں دیکھا۔ خطابت کے لحاظ سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا تمام صحابہ رضی اللہ عنہم میں ممتاز تھیں۔ جنگ جمل میں انہوں نے جو تقریر کی ہے وہ جوش اور زور کے لحاظ سے اپنا جواب نہیں رکھتی، اور ایک تقریر میں فرماتی ہیں، لوگو خاموش، خاموش، تم پر میرا مادری حق ہے، مجھے نصیحت کی عزت حاصل ہے، سو اس شخص کے جو خدا کا فرما بردار نہیں ہے مجھ کو کوئی الزام نہیں دے سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے سینے پر سر رکھے ہوئے وفات پائی ہے، میں آپ کی محبوب ترین بیوی ہوں۔ خدا نے مجھ کو دوسروں سے ہر طرح سے محفوظ رکھا، اور میری ذات سے مومن و منافق میں تمیز ہے، اور میرے ہی سبب سے تم پر خدا نے تیمم کا حکم نازل فرمایا۔ پھر میرا باپ دنیا میں تیسرا مسلمان ہے، اور غار حرا میں 2 کا دوسرا تھا، اور پہلا شخص تھا جو صدیق کے لقب سے مخاطب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خوش ہو کر اس کو توق خلافت پہنا کر وفات پائی۔ اس کے بعد جب مذہب اسلام کی رسی ہلنے ڈلنے لگی تو میرا وہی باپ تھا جس نے اس کے دونوں سرے تھام لیے، جس نے نفاق کی باغ روک دی، جس نے ارتداد کا سرچشمہ کر دیا، جس نے یہودیوں کی آتش افروزی سرکوبی کی۔ تم لوگ اس وقت آنکھیں بند کیے غدر فتنہ کے منتظر تھے، اور شور و غوغا پر گوش برآواز تھے۔ اس نے شگاف کو برابر کیا، بیکار کو درست کیا، گرتوں کو سنبھالا ہے، دلوں کی مدفون بیماریوں کو دور کیا ہے جو پانی سے سیراب ہو چکے تھے، اور شرک کے لیے آتش جنگ مشتعل کر چکا، اور تمہارے سامان کی گٹھڑی کو ڈوری سے باندھ چکا، تو خدا نے اسے اٹھا لیا۔ ہاں میں سوال کا نشان بن گئی ہوں کہ کیوں فوج لے کر نکلی۔ میرا مقصد اس سے گناہ کی تلاش اور فتنہ کی جستجو نہیں جس کو میں پامال کرنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ کہہ رہی ہوں سچائی اور انصاف کے ساتھ تنبیہ اور اتمام حجت کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گو شعر نہیں کہتی تھیں، تاہم شاعرانہ مذاق اس قدر عمدہ پایا تھا کہ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو عرب کے مسلم مضبوط شاعر تھے، ان کی خدمت میں اشعار سنانے کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ امام بخاری نے ادب المفرد میں لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کعب بن مالک کا پورا قصیدہ یاد تھا۔ اس قصیدے میں کم و بیش 40 شعر تھے۔ کعب کے علاوہ ان کو دیگر جاہلی اور اسلامی شعراء کے اشعار بھی کثرت سے یاد تھے، جن کو مناسب موقعوں پر پڑھا کرتی تھیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نہ صرف ان علوم کی ماہر تھیں بلکہ دوسروں کو بھی ماہر بنا دیتی تھیں۔ چنانچہ ان کے دامن تربیت میں جو لوگ پرورش پا کر نکلے، اگرچہ ان کی تعداد 200 کے قریب ہے، لیکن ان میں سے جن کو زیادہ قرب و اختصاص حاصل تھا وہ حسب ذیل ہیں: عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، مسروق، عمرہ، صفیہ بنت شیبہ، عائشہ بنت طلحہ، معاویہ، عدویہ رضی اللہ عنہم۔ اخلاق و عادات: اخلاق حیثیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھیں۔ وہ نہایت قانع تھیں، غیبت سے احتراز کرتی تھیں، احسان کم قبول کرتی تھیں، اگرچہ خود
ستائی ناپسند تھی تاہم نہایت خوددار تھیں۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے نمایاں جود و سخا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے سب خیرات کر دی، اب اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے؟ فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو ان کے متبنہ فرزند تھے، ان کے فیاضی دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کہ اب ان کا ہاتھ روکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت برہم ہوئیں اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہ کریں گی۔ چنانچہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدت تک معتوب رہے اور بڑی دقت سے ان کا غصہ دور ہوا۔ نہایت خاشع، متضرع اور عبادت گزار تھیں۔ چاشت کی نماز برابر پڑھتی تھیں۔ فرماتی تھیں کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی میں باز نہ ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھیں اور اس قدر پابند تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر اس کو پڑھ لیتی تھیں۔ رمضان میں تراویح کا خاص اہتمام کرتی تھیں۔ ذکوان ان کا غلام امامت کرتا تھا اور وہ مقتدی ہوتی تھی۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ حج کی بھی شدت سے پابند تھی اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی تھی۔ غلاموں پر شفقت کرتی تھی اور ان کو خرید کر آزاد کرتی تھی۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 67 ہے۔